ریلوے اسٹیشن اپنے آپ میں ایک دنیا ہوتی ہے، بڑی دلچسپ باتیں سننے کو ملتی ہیں، اور اگر کوئی چاہے تو بہت کچھ سیکھ سکتا ہے وہاں۔ ایک دن کی بات ہے، گاڑی بہت لیٹ تھی، انتظار کرنے والے انتظار کر کر کے تھک کے سو رہے تھے۔ ایک بینچ پر ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، عمر رسیدہ، بڑی ان کی عمر تھی، آنکھ بند کر رکھی تھی انہوں نے، نہ جانے کیا سوچ رہے تھے۔ ان کے پاس ایک جوان آ کر بیٹھ گیا، انہیں دیکھتا رہا، اس نے پہچان لیا کہ یہ سو نہیں رہے، جاگ رہے ہیں، لیکن اس سے رہا نہیں گیا، وہ پریشان تھا کہ یہ خاموش کیسے ہیں۔ تو بات چیت شروع کرنے کے لیے ان سے اس نے یہ سوال کیا، بزرگوں کہاں جا رہے ہو؟ اس بزرگ نے آنکھیں کھولی، اس جوان کی طرف دیکھا، کہنے لگے، بیٹا ابھی تک معلوم نہیں ہو سکا، تمہیں معلوم ہے تم کہاں جا رہے ہو؟ اس جوان کی سمجھ میں کوئی بات نہیں آئی۔ مجھے امید ہے آپ سمجھ گئے۔ بزرگوں کے پاس جب بیٹھو، جنہوں نے سب کچھ کیا ہے، جو کچھ ان کو معلوم تھا کر لیا ہے، کر رہے ہیں، ان سے پوچھو، آج تک ان کے دلوں میں یہ سوال شور مچائے رکھتا ہے، تو کہاں جا رہا ہے، تو کہاں پہنچے گا، تیرا کیا ہوگا، حشر کے دن، آخری دن تجھے کہاں بھیجا جائے گا، تیری جگہ کہاں ہے۔ یہ سچ مچ بہت پریشان کرنے والی بات ہے۔ انسان کو اس بات کا یقین کیسے ہو کہ اس کے گناہ معاف ہو گئے ہیں، خدا نے اسے قبول کر لیا ہے اسی زندگی میں، اور وہ اس راستے پر چل پڑا ہے جو گھر تک پہنچا دے گا۔ اور نبیوں سے خدا کا کلام سنتے، ان بزرگوں سے جنہیں ہم نبی کہتے ہیں، جنہیں خدا نے بہت کچھ سکھایا، جو سن سکے خدا کی باتیں، سیکھ سکے، جنہوں نے کچھ دیکھا ہے، جنہیں ہم نبی کہتے ہیں، سنت لوگ، بزرگ لوگ، ان کی سنتے ہیں۔ خدا کے کلام میں سے، بائبل میں سے دیکھتے ہیں کچھ بزرگوں کی باتیں، وہ کیا کہتے تھے، وہ کیا سوچتے تھے، ان کے سامنے کیا مسئلہ تھا۔ خدا کے کلام میں ایک نبی کا ذکر ہے، اس کا نام ہے ایوب۔ اگر آپ کے پاس بائبل ہے تو بہت اچھا ہے، اگر نہیں ہے تو آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ میں پڑھتا ہوں، یہ اردو زبان میں، آپ تو کسی بھی زبان میں بائبل لے سکتے ہیں۔ اس میں ایوب خدا کا بندہ کہتا ہے، در حقیقت میں جانتا ہوں بات یوں ہی ہے، سچ بات میں جانتا ہوں ایسے ہی ہے، پر انسان خدا کے حضور کیسے راست باز ٹھہرے۔ ناپاک انسان پاک خدا کے حضور کیا کہے۔ اپنی ناپاکی کا احساس ہوتا ہے، اپنی گنہگاری کا احساس ہوتا ہے، سچ کھنڈ میں
جھوٹ کیسے داخل ہو، اس کی پاک حضوری میں گناہگار انسان کیسے پہنچے۔ پھر ایک اور جگہ یہی خدا کا بندہ کہتا، 9واں باب ایوب کی کتاب کا 15واں باب، ہم نے 9ویں باب میں سے پڑھا، اب 15ویں باب میں دیکھتے ہیں۔ یہاں خدا کا بندہ اس نتیجے پر پہنچا ہے، انسان ہے کیا کہ وہ پاک ہو، اور وہ جو عورت سے پیدا ہوا ہے کہ صادق ہو۔ دیکھ، وہ اپنی قدوسیوں کا اعتبار نہیں کرتا، بلکہ آسمان بھی اس کی نظر میں پاک نہیں۔ پھر بھلا اس کا کیا ذکر جو گھنونا اور خراب ہے، یعنی وہ آدمی جو بدی کو پانی کی طرح پیتا ہے۔ جس طرح پانی انسان پیتا ہے، اسی طرح بدی انسان کے اندر داخل ہوتی رہتی ہے۔ جیسے پانی تر کر دیتا ہے انسان کو، اسی طرح گناہ نے ہمیں تر کیا ہوا، اسے تر دامنی کہا گیا ہے۔ دامن تر ہے ہمارا۔ خدا جو پاک ہے، قدوسیوں کا جو پاک ہے، ان کا اعتبار نہیں کرتا، اتنا وہ پاک ہے۔ آسمان بھی اس کی نظر میں پاک نہیں۔ پھر انسان کا کیا ذکر ہے جو خراب ہے، جو گناہگار ہے، کیسے خدا کے حضور پاک ٹھہرے۔ یہ حضرت ایوب نے کہا ہے، خدا کے بندے سنت ایوب نے یہ بات کہی ہے۔ پھر اسی خدا کے بندے نے دیکھو اسی کا 25واں باب اور 4 آیت میں یہ کہا ہے، ایوب نبی کی کتاب اس کا 25واں باب اور 4 آیت میں، پھر انسان کیوں کر خدا کے حضور راست ٹھہر سکتا ہے، یا وہ جو عورت سے پیدا ہوا ہے کیوں کر پاک ہو سکتا ہے۔ کیا کرے انسان، بھلا انسان ہے کیا جو کیڑا ہے، اور آدم ذات جو صرف کرم ہے، اس کا کیا ذکر، کیڑے سے بھی گیا گزرا انسان۔ ایک اور جگہ خدا کے کلام میں آیا ہے، انسان اپنی بہترین حالت میں بھی بے ثباتی سے ہیج ہے، جسے ہم کہتے ہیں یہ پہنچا ہوا ہے۔ اسے پہنچ کر اس بات کی پہچان ہوتی ہے کہ اس کے پلے کچھ نہیں، وہ بچ نہیں سکتا۔ خداوند کا بندہ داؤد وہ کیا کہتا ہے، اس کی سنتے ہیں۔ زبور 130 اس میں دیکھتے ہیں خدا کے بندے نے کیا کہا ہے۔ اس کا ڈر، اس کا خوف، اس کا تھر تھرانا دیکھو، اس کی لاچاری پر غور کرو۔ آئے خداوند، اگر تو بدکاری کو حساب میں لائے تو آئے خداوند کون قائم رہ سکے گا۔ نیکوکاری کی بات نہیں، بد کرداری کی مصیبت ہے، اس کا کون ذمہ دار ہوگا، اس کے لیے ہماری طرف سے کون کھڑا ہوگا، کون شافی ہے، کون شفاعت کرے گا۔ اگر خداوند بد کرداری کا حساب کرے، گناہوں کو حساب میں لائے، آئے خداوند کون قائم رہ سکے گا۔ یہاں پہنچا ہے خدا کا بندہ۔ مبارک ہے وہ جو سچائی کو جان لے اور اس دھوکے سے چھوٹ جائے کہ میری راست بازی، میری نیکوکاری، میری کوشش، میرا عمل میرے کام آئے گا۔ بد کرداریوں کا کیا ہوگا۔ اور دیکھو خدا کے کلام میں سے ایک اور خدا کا خاص نبی ہوا ہے یسایہ نام کا، اس کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ یسایہ نبی کی کتاب اس کا 59واں باب، 59، 50 اور 9، اور اس کی 12ویں آیت سے میں پڑھ رہا ہوں۔ ایسے لکھا ہے، ہماری خطائیں تیرے حضور بہت ہیں، ہمارے گناہ ہم پر گواہی دیتے ہیں۔
کیونکہ ہماری خطائیں ہمارے ساتھ ہیں اور ہم اپنی بد کرداری کو جانتے ہیں. ہمیں معلوم ہے کون ہمارے ساتھ ہے اور ہمیں معلوم ہے ہمارا اپنا حال کیا ہے. ہماری بد کرداریاں ہمارے ساتھ ہیں. نیکوکاریوں کا کیا ہوگا؟ سنو نیکوکاریوں کے بارے میں یہ خدا کا بندہ کیا کہتا ہے. اسی کا 64واں باب اور 5ویں اور 6ٹھی آیت. ایسا لکھا ہے، تو اس سے ملتا ہے جو خوشی سے صداقت کے کام کرتا ہے اور ان سے جو تیری راہوں میں تجھے یاد رکھتے ہیں. لیکن کیا ہم یاد رکھ سکے؟ کیا ہم چل سکے؟ دیکھ تو غضبناک ہوا کیونکہ ہم نے گناہ کیا اور مدت تک اسی میں رہے. نہ جانے کتنے برس کی آپ کی عمر ہے، یعنی کب سے گناہ کا ساتھ نہیں چھوڑ رہا. کیا ہم نجات پائیں گے؟ کیا خدا کی حضوری میں، اس قدوس کی حضوری میں داخل ہو سکیں گے؟ ہم تو سب کے سب ایسے ہیں جیسے ناپاک چیز، اور ہماری تمام راست بازی ناپاک لباس کی مانند ہے. یہ ہے ہماری راست بازی، پھٹی دھجیوں کی مانند، گندے چتھڑوں کی مانند ہے ہماری راست بازی خدا کی نظر میں. وہ تو قدوسیوں سے بھی قدوس ہے. آسمان بھی اس کی نظر میں پاک نہیں، کچھ بھی اعتبار کے لائق نہیں اس کی پاکیزگی کے سامنے. یہ تو خدا کے بندوں کا کہنا ہے، نبیوں کی بات ہے. یہ ہے پہچان جو انہیں نصیب ہوئی. پھر ایک اور جگہ دیکھیں، یرمیہ نام کا ایک خدا کے کلام میں ایک نبی کا ذکر ہے، اور میں پڑھ رہا ہوں اس کا 14واں باب، یرمیہ نبی کی کتاب، اس کا 14واں باب. سنیے خدا کا بندہ کیا کہتا. بہت قریب تھا یہ خدا کے، خدا کو قریب سے نہیں دیکھا ہے. جو خدا کے قریب آتا خدا اسے توفیق دے دیتا ہے، وہ اپنے آپ کو قریب سے دیکھ سکتا ہے. سب سے پہلی خدا کی مہربانی انسان پر یہ ہوتی ہے، سب سے بڑی مہربانی یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو دیکھ سکتا ہے. خدا کو دیکھ کر کوئی جی نہیں سکتا، لیکن جو اپنے آپ کو دیکھ لے، اپنا حال دیکھ لے، اس پر خدا کی رحمت ہوتی ہے، وہ جینا شروع کر دیتا ہے. ورنہ مرتا ہی رہتا ہے انسان. دیکھو سنو خدا کے بندے یرمیہ نے کیا کہا ہے. ہم پڑھ رہے ہیں 14واں باب یرمیہ نبی کی کتاب کا اور اس کی 7ویں آیت سے. اگرچہ ہماری بد کرداری ہم پر گواہی دیتی ہے، تو بھی آئے خداوند اپنے نام کی خاطر کچھ کر، کیونکہ ہماری برگشتگی بہت ہے اور ہم تیرے خطا کار ہیں. بہت گناہ کی ہیں، برگشتگی، بھٹکے ہوئے ہیں، بھاگے پھر رہے ہیں تیرے راستے سے، کبھی ادھر کبھی ادھر بھاگے پھر رہے ہیں اور راستہ دکھائی نہیں دیتا. اور ہمارے خلاف سب سے بڑا مخالف ہمارا اپنا گناہ ہے. ہماری بد کرداریاں ہم پر گواہی دیتی ہیں. کسی اور گواہ کی ضرورت نہیں ہوگی خدا کے حضور. یہ نبیوں کا کہنا ہے. جو اس کے قریب پہنچا ہے، جسے ہم پہنچا ہوا کہتے ہیں، اگر کوئی سچ مچ پہنچا ہے تو اسے یہ پہچان نصیب ہوئی ہے. میری بد کرداریوں کا کیا ہوگا؟ مگر دیکھو اسی خدا کے بندے نے ایک دعا کی ہے. اگرچہ ہماری بد کرداری ہم پر گواہی دیتی ہیں، تو بھی آئے خداوند اپنے نام کی خاطر کچھ کر. ہمارے کام کی خاطر نہیں. اگر ہمارے کام کی وجہ سے تو نے کوئی قدم اٹھایا اور تو نے انصاف سے کام لیا اور تیری سچائی اور پاکیزگی کا سامنا کرنا پڑ گیا، تو کوئی امید نہیں ہے. معلوم نہیں کہاں جائیں گے. اپنے نام کی خاطر، اپنی پاکیزگی کی وجہ سے، اپنے رحم کی وجہ سے،
اپنی ذات کا خیال کر کے رحیم خدا، آئے دیالو پرمیشور، تو کچھ کر۔ خوشخبری انجیل کی یہ ہے کہ خدا نے قدم اٹھایا۔ ہم نے بہت کام کیے ہیں، بہت باتیں کی ہیں، بات نہ بن سکی، بہت کام کیے ہیں، کام نہ بن سکا۔ نبیوں کا یہ حال ہے۔ شکر ہے خدا کا، اس نے دعا کا جواب دیا ہے انسان کی، کچھ کر۔ اس نے ایک کام کیا ہے، اسی کام کو انجیل کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے خوشخبری۔ اس نے اپنے نام کی خاطر ایک کام کیا ہے، اور وہ ہم سب کی دعاؤں کا جواب ہے۔ انسان کے دل کی جو تمنا ہے، جو درد ہے، جو فریاد ہے، اس کا جواب ہے وہ انجیل، خوشخبری، جو خدا نے خود کیا ہے۔ جب خدا کوئی کام کرتا ہے تو نہ تو اس پر شک کیا جا سکتا ہے، اور نہ اس کے بعد انسان کے دل میں کسی قسم کا خوف رہتا ہے۔ اگر یہ معلوم ہو جائے کہ یہ خدا کا کام ہے اور اس پر انسان ایمان لے آئے، تب اسے اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ دیکھو خدا نے کیا کام کیا ہے۔ آؤ دیکھتے ہیں خدا کے کلام میں سے۔ یسایہ نبی کی کتاب، اس کا 59واں باب اور اس کی پہلی آیت۔ یہی یسایہ نبی جس نے خداوند کے حضور کہا ہے کہ آئے خداوند، ہماری راست بازی پھٹی دھجیوں کی مانند ہے، ہمارے لیے کوئی امید نہیں۔ اسی پر خدا کا رحم نازل ہوا، اسی پر خدا کا فضل ہوا، اس کی دیا ہوئی، اور اس نے دیکھو کیا لکھا ہے۔ یہ خدا کا کلام ہے، یہ خدا کی بات ہے، سنو۔ دیکھو خداوند کا ہاتھ چھوٹا نہیں ہو گیا کہ بچا نہ سکے، اور اس کے کان بھاری نہیں کہ سن نہ سکے، بلکہ تمہاری بدکرداری نے تمہارے اور تمہارے خدا کے درمیان جدائی کر دی ہے، اور تمہارے گناہوں نے اسے تم سے روپوش کیا، ایسا کہ وہ نہیں سنتا۔ تمہارے گناہ اور تمہاری بدکرداریاں ہیں جو خدا اور تمہارے درمیان ایک جدائی کی دیوار ہے۔ انسان کے بس کی بات نہیں کہ اس دیوار کو ڈھا دے۔ ہماری ہر نیکی، ہر ایک راست بازی گناہوں کی اس دیوار سے ٹکراتی اور چور چور کر گر جاتی، چور چور ہو کر گر جاتی، چتھڑے اڑ جاتے ہیں ہماری راست بازیوں کے۔ اور خدا کا کلام بتاتا وہ خدا کی نظر میں پھٹی دھجیوں کی مانند ہے، اس سے ہماری نجات نہیں ہو سکتی۔ اگر ہم اپنی نیکیوں کو یہ سمجھ کر خدا کے سامنے پیش کریں کہ ہماری بدکرداری کا علاج کر، یہ ہے وہ قیمت جو ہم تجھے دے رہے ہیں، یہ میری عبادت، یہ میری خیرات، یہ میری نیکی لے لے اور میرے ان گناہوں کو ہٹا دے، مجھے داخل ہونے دے۔ خدا کا کلام بتاتا اس قسم کی نیکی میں سے تعفن اٹھتا، اسے بدبو آتی ہے، وہ نیکی نہیں ہے علاج۔ اسی وجہ سے کسی کو کبھی بھی اس بات کا یقین نہیں ہوتا کہ میں بچ گیا۔ وہ کہہ نہیں سکتا کہ میں بچ گیا، وہ کہہ نہیں سکتا کہ میں کہاں پہنچوں گا۔ اسے یقین ہی نہیں ہو سکتا کہ خدا نے میرے گناہوں کو بخش دیا ہے۔ اس بخشے ہوئے شخص کو خداوند کے کلام میں داؤد نبی نے کہا ہے، مبارک ہے وہ شخص جس کی خطا بخشی گئی۔ پڑھتا ہوں میں آپ کے سامنے، زبور دیکھیے 32واں۔ کیسا مبارک ہے وہ شخص جو اپنی نیکیوں کے سہارے نہیں اس طرح بچ گیا کہ خدا نے اس کے لیے کچھ کیا۔ مبارک ہے وہ جس کی خطا بخشی گئی، جس کا گناہ ڈھانکا گیا۔ مبارک ہے وہ آدمی جس کی بدکاری کو خداوند حساب میں نہیں لاتا۔ روز حساب کا ڈر نہیں رہا۔ اب اس دن کیا ہوگا جب اس دنیا سے جائیں گے، سفر ختم ہوگا، اس کے حضور جا کے کھڑے ہوں گے، حساب دینا پڑے گا، کیا ہوگا؟ کیسا مبارک ہوگا وہ شخص جسے یہ کہا جائے تو مبارک ہے، تیری خطا بخشی جا چکی، تیرا گناہ ڈھک گیا،
تیرا کوئی حساب نہیں ہوگا، تیرا حساب ہو چکا۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے اس دنیا میں؟ اسی زندگی میں کیا یہ خوشی بھی بخشی جا سکتی ہے؟ خدا بخش سکتا ہے۔ وہ کہتا میرا ہاتھ چھوٹا نہیں ہو گیا کہ بچا نہ سکے، تمہارے ہاتھ خون آلودہ ہیں، تمہارے ہاتھوں میں بد کرداری کے سوا اور کچھ نہیں، میرے ہاتھ میں شفقت ہے، میرے ہاتھ میں نجات ہے۔ دیکھو خدا نے ایک کام کیا، اس نے یہ کام کیا جس کا ذکر یوحنا کی انجیل کے 3 باب کی 16ویں آیت میں ہے۔ خدا نے جہان سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو، ناش نہ ہو، برباد نہ ہو، بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یہ خدا نے کیا ہے کام۔ لوکا کی انجیل میں دیکھتے ہیں 2 باب، لوکا کی انجیل اس کا 2 باب۔ پھر آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ خدا کے کلام کو آپ لے لیجئے، کہیں بھی جا کے کسی پادری صاحب کو فون کر سکتے ہیں، کسی جگہ بھی جا کے خرید سکتے ہیں، کسی زبان میں چاہے خرید سکتے ہیں۔ شاید ہی کوئی ایسی زبان ہے، کچھ ایسی زبانیں جن میں نہیں ہے ترجمہ، لیکن آپ کو جو زبان آپ بولتے ہیں پڑھتے ہیں اس میں مل سکتا ہے آپ کو۔ یہاں لکھا ہوا ہے، خدا کا بندہ خدا کے پاک روح کی ہدایت سے کہتا ہے، شمعون نام کا یہ بزرگ، آئے مالک، اب تو اپنے خادم کو اپنے قول کے موافق سلامتی سے رخصت کرتا ہے، کیونکہ میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی۔ تو مجھے سلامتی سے رخصت کرتا ہے کیونکہ میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی ہے۔ کون سی نجات دیکھ لی اس نے، اس بزرگ نے، جس کی وجہ سے اب یہ کہہ رہا کہ اب میں سلامتی کے ساتھ رخصت ہو رہا ہوں، مجھے معلوم ہے میں کہاں جا رہا ہوں، مجھے منزل نظر آ رہی ہے، خدا کی حضوری کی خوشی چھا رہی ہے۔ کس طرح، کیسے یقین ہو گیا یہ؟ میں نے تیری نجات دیکھ لی ہے، دیکھوں گا نہیں، دیکھ لی ہے، یہ ہے میرے سامنے۔ کیا ہے وہ نجات؟ وہ کون سی نجات ہے جو اس نے دیکھ لی ہے، شمعون بزرگ نے، جو کہتا اب میں سلامتی کے ساتھ رخصت ہوتا ہوں۔ واہ واہ، کیا خدا کا کام ہے! انسان گناہگار کا ہر کام اسے اس منزل پر لا کر چھوڑ دے گا جہاں سوائے ہائے 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 کہ اور کچھ نہیں۔ جب خدا کوئی کام کرتا ہے تو اس کی ابتدا اس طرح شروع ہوتی ہے، واہ واہ واہ، سلامتی سے رخصت کرتا ہے تو اپنے بندے کو، کیونکہ میری تیری نجات دیکھ لی ہے۔ وہ نجات کہاں ہے؟ میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی ہے، جو تو نے سب امتوں کے روبرو، ان کے سامنے، تمام دنیا کے سامنے ایک نجات تیار کی ہے۔ ایک خدا نے نجات تیار کر کے دی ہے، ایک وہ نجات ہے جسے انسان اپنے لیے تیار کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، اور وہ نجات اسے کبھی بھی کسی قسم کا بھی اطمینان نہیں دے سکتی۔ لیکن جو نجات خدا نے تیار کی ہے، اس کی وجہ سے وہ کہتا ہے میں نے تیری نجات دیکھ لی ہے۔ اس لیے اے خداوند، تو اپنے خادم کو اپنے وعدے کے مطابق سلامتی کے ساتھ رخصت کرتا ہے، جو تو نے تمام امتوں کے سامنے تیار کی ہے، تاکہ غیر قوموں کو روشنی دینے والا نور اور تیری اس امت اسرائیل کا جلال بنے۔ یہ وہ کون ہے؟ یہ وہ ہے جس کے بارے میں یوحنا نے، جو بہت بڑا نبی ہے، اس نے گواہی دی ہے۔ کیا گواہی دی ہے اس نبی نے اس کے بارے میں؟ دیکھو سنو، یوحنا کی انجیل اور اس کا 1 باب، یوحنا کی انجیل اس کا 1 باب، اور اس کے بارے میں یوحنا نے یہ گواہی دی ہے۔ میں اس کی 15ویں آیت سے پڑھ رہا ہوں۔ یوحنا نے اس کی بابت، یعنی یسوع کی بابت، پربھو یسوع، خداوند یسوع، یسوع مسیح، اس کے بارے میں یہ گواہی دی ہے، اور پکار کر کہا
चिल्ला कर कहा था कि सब सुन ले, ये वही है जिसका मैंने जिक्र किया, जो मेरे बाद आता है वो मुझसे मुकद्दम ठहरा, मुझसे उत्तम है, ऊंचा है, महान है, क्योंकि वो मुझसे पहले था, क्योंकि उसी की मामूरी में से हम सब ने पाया। हम सब ने, ये नबी कह रहा है, हम सब नबियों ने अगर कुछ पाया है तो इसी से पाया है। क्यों? क्योंकि ये वो खुदा का कलाम है जो खुदा के साथ था, खुदा था इब्तदा में, कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम खुदा था, यही इब्तदा में खुदा के साथ था। सब चीजें उसके वसीले से पैदा हुई, जो कुछ पैदा हुआ है उसमें से कोई चीज भी उसके बगैर पैदा ना हुई। ये वो है जिसका जिक्र मैंने तुमसे किया। हम सब ने उससे पाया, यानी फजल पर फजल, इसलिए कि शरीयत तो मूसा की मार्फत दी गई, मगर फजल और सच्चाई यसु मसीह की मार्फत पहुंची। इसके बारे में नबी ने आगे चलकर यह कहा है, ये वो है, ये खुदा का बर्रा है जो जहान का गुनाह उठा ले जाता है। वो इसलिए इस दुनिया में आया, खुदा का कलाम जो तरह तरह से जाहिर होता रहा है, आखिर एक जिस्म में जाहिर हुआ, ताकि वो मुसीबत जिसका इलाज इंसान के पास है नहीं, जिसकी वजह से कभी कोई कह नहीं सकता कि मेरे गुनाह माफ हो गए हैं, वो जाहिर हुआ है। और उसके लिए लिखा, वो आप हमारे गुनाहों को अपने ऊपर सलीब पर ले गया, अपने ऊपर उठाए हुए सलीब पर चढ़ गया, उसके मार खाने से हमने शिफा पाई है। यह है वो खुदा का काम कि तुम्हारे गुनाहों का इलाज तुम्हारे पास है नहीं। गुनाह की बख्शिश इसी तरीके से हो सकती है कि गुनाह की सजा दे दी जाए। यह इंसाफ का तकाजा है। खुदा का शुक्र हो, यह काम खुदा ने किया है ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो, हमेशा की जिंदगी पाए, हमेशा की जिंदगी की खुशी पाए, हमेशा की जिंदगी का इत्मीनान पाए। यह है वो जो इस दुनिया में आया है, मेरे लिए, आपके लिए। उसे कबूल करो। खुदावंद फरमाता, आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता न रहेगा, बल्कि हर एक बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। खुदा का कलाम जिस्म में जाहिर हुआ, उसका नाम यस्सु रखा गया, उसका नाम अमानुएल रखा गया, जिसका मतलब है खुदा हमारे साथ। इस खुदावंद यस्सु ने फरमाया है, जिंदगी की रोटी मैं हूं, जो इस रोटी में से खाता है हमेशा तक जीता रहेगा। जो उस पर ईमान लाता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है।